رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتی ہیں جمعے کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے اس میں جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہو جاتی ہے۔ جمعے کے اندر اگر کوئی بندہ انتقال کر جائے اللہ پاک اس کو قبر کے حساب سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ جمعہ بہت مبارک دن ہے اور قیامت والے دن بھی جمعے کو یوم المزید کہا جائے گا، اور اللہ پاک کے خاص انعامات جو جنت والوں کو دیے جائیں گے اس میں اضافہ جمعے کے دن کیا جائے گا۔ تو بہرحال جو آدمی سورہ کہف پڑھتا ہے جمعے کے دن، اللہ پاک قیامت والے دن جبکہ صرف اپنے اعمال کا نور ہوگا، اللہ پاک اس کو نور دیں گے اس کے قدم سے لے کر بادلوں تک۔ اور فرمایا کہ جب آدمی حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے، حلق کرواتا ہے، بال منڈواتا ہے، ہر بال ایک نور بن کر اللہ اس کو اس کے ساتھ لگا دیں گے۔ حج کرتے ہوئے جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، ہر کنکری ایک نور اس کے لیے بنا دیا جائے گا۔ ایک آدمی اگر کسی مسلمان کو کسی مصیبت سے نکال دے، کسی مصیبت میں کوئی مبتلا ہے یا اس کی مدد کرے، اس کو نکال دے، اللہ اس کو قیامت والے دن دو نور دیں گے، دو شاخیں ہوں گی اس کی، اور ایک شاخ اتنی زیادہ بڑی ہوگی کہ اس سے سارا جہان روشن ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک یہ نور دیں گے۔ شروع کے اندر میدان حشر میں اللہ کی ذات بابرکات کا نور ہوگا، پھر اللہ اپنے نور کو مخفی فرما دیں گے اور انسانوں کو، ایمان والوں کو ان کے اعمال کا نور ہوگا جس کے اندر وہ چلیں گے۔ اب چل رہے ہیں، منافقین بھی پیچھے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ اللہ فرمائیں کہ یہ پل صراط ہے، اس کے اوپر سے گزرو اور جنت کے اندر پہنچ جاؤ۔ اب یہ جب چلنا شروع کریں گے منافقین بھی اور ایمان والے بھی، درمیان میں ایک وقت آئے گا کہ اللہ پاک اس نور کو ایسا بنا دیں گے، یہ نہیں کہ دیوار کو پتھروں کی یا اینٹوں کی بنائی جائے گی، نہیں، ایک دیوار قائم ہو جائے گی۔ دیوار ایسی ہوگی کہ نظر آئے گا ایک آدمی جس نے جنت میں جانا ہے اس کو جنت ہی جنت نظر آئے گی اور انعامات ہی انعامات نظر آئیں گے، اور منافقین جو دنیا کے اندر دھوکہ دیا کرتے تھے ان کو صرف جہنم اور جہنم کی مصیبتیں نظر آئیں گی، اور وہ پھر اپنے نور کو لے کر اس پل صراط کے اوپر سے گزر کر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ جیسے دنیا کے اندر ایک ہی دن کے اندر ایک آدمی جس کی آنکھیں بہت تیز ہیں وہ زیادہ دیکھتا ہے، جس کی آنکھیں کمزور ہے اس کو تھوڑا نظر آتا ہے، جو نابینا ہے اس کو کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ بالکل اسی طریقے سے ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق دیکھے گا۔ جس کے اعمال بہت اچھے ہوں گے اس کے پاس روشنی بہت زیادہ ہوگی اور وہ پل صراط کے اوپر سے بجلی کی طرح گزر کر چلا جائے گا۔ جس کے پاس اعمال تھوڑے ہوں گے اس کے پاس روشنی مدھم ہوگی اور وہ تیز رفتار بندے کی طرح چلا جائے گا، کوئی گرتا پڑتا جائے گا، اور جس کے پاس روشنی نہیں ہوگی اس کو وہیں رہ جانا پڑے گا، وہ نہ پل صراط کے اوپر سے گزر سکتا ہے اور نہ جنت کے اندر جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسے ہر چیز کا ایک ظاہر بنایا، ایک نظر آنے والا حصہ، ایک نظر نہ آنے والا حصہ، اسی طریقے سے اللہ پاک نے اس کائنات کو ایک ظاہر اور ایک باطن کے ساتھ بنایا۔ اس باطن کے نظام کو ماننا اور اسی کو قبول کرنا اور اس کو سامنے رکھ کر چلنا، جس کا نام ایمان ہے، یہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات سمجھایا کرتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ واقعہ روزانہ پڑھے گا اس کو فاقہ پیش نہیں آئے گا۔ یہ ایمان ہے۔ عقل کیا ہے؟ عقل یہ ہے کہ پیسے کماؤ اور کماؤ اور کماؤ، اور پیسے کماتے ہوئے بیٹے کو بھی ساتھ لگاؤ، پھر بیوی کو بھی ساتھ لگاؤ، پھر بہو کو بھی ساتھ لگاؤ، پھر بیٹی کو بھی ساتھ لگاؤ، اتنا بینک بھر لو کہ خدا نہ خواستہ کہیں فاقہ نہ کرنا پڑ جائے۔ یہ ایک لمبی لائن ہے جو انسان ظاہری طور پر اس کو طے کرتا ہے۔ ایک ایمان کی لائن ہے کہ کچھ بھی نہ کرو، سورہ واقعہ روزانہ پڑھو گے، اللہ وعدہ لیتے ہیں کہ اللہ پاک کبھی تمہارے اوپر فاقے کو مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، بوڑھے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، حافظہ بہت کمزور ہے، نگاہ بڑی کمزور ہے، جو کچھ آپ فرمائیں گے سارا مجھے یاد نہیں رہے گا، میری عافیت کے لیے اور میرے لیے بہترین قسم کی کوئی مختصر سی بات تو مجھے فرما دیں۔ آپ نے فرمایا صبح اٹھا کرو سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات پڑھ لیا کرو۔ اگر ان کلمات کو 3 دفعہ روزانہ صبح اٹھ کر پڑھ لو گے، اللہ پاک تمہیں 4 بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ پاک تمہیں فالج سے محفوظ رکھیں گے، فالج نہیں ہوگا۔
اللہ تجھے اندھا ہونے سے محفوظ رکھیں گے، اندھے نہیں ہوگے، بینائی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تمہیں جنون سے محفوظ رکھیں گے، پاگل پنا تمہارے اوپر نہیں آئے گا، اور اللہ پاک تمہیں کوڑ سے محفوظ رکھیں گے۔ انسان اپنی صحت کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، فلانی دوائیں کھاؤ، خون کو پتلا کرو، ورزش کرو، بھاگو دوڑو، یہ کرو وہ کرو، اس لیے کہ صحت مند رہیں، اس لیے کہ خون چلتا رہے، اس لیے کہ کہیں فالج کا اٹیک نہ ہو جائے، کہیں دل کا اٹیک نہ، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ظاہر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی بنیاد پر جو اپنی امت کو چلاتے ہیں، یہ چند کلمات پڑھ لیے جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کو یہ 4 بیماریاں پیش نہیں آئیں گی۔ فرمایا جو آدمی صبح کو گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لے، اللہ پاک فرشتہ مقرر فرماتے ہیں جو اسی وقت کھڑے ہو کر کہتا ہے کفیتا ووقیتا وہدیتا، اللہ پاک آج تیرے سارے کام بنا دیں گے، اللہ تجھے ہدایت پر رکھیں گے اور اللہ تیری حفاظت بھی کریں گے۔ اس کو اس دن کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا، کوئی ایکسیڈنٹ کے اندر اس کی موت واقع نہیں ہوگی جس آدمی نے صبح کو اٹھ کر یہ کلمات پڑھ لیے ہوں گے۔ ہر چیز کا ایک ظاہر ہے، ہر چیز کا ایک باطن ہے، اس باطنی نظام کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات تشریف لایا کرتے ہیں۔ آج ہم سب کے سب کوئی کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں اور اپنے اپنے طور پر اس کے حل کے لیے رات دن کوشش کرتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں، مشورے کرتے ہیں کہ کیا کریں، اس مصیبت سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ ایک تو اس کا ظاہر ہے جس کے اندر ہماری ساری زندگی برباد ہو چکی، ہم نے بچپن گنوا دیا، ہم نے جوانی برباد کر دی، آج ہم بڑھاپے تک یہی سوچتے رہے، لیکن ہم میں سے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری پریشانیاں ختم ہو چکی ہیں، میری مصیبتیں ختم ہو چکی ہیں، میں آج دنیا کا وہ بندہ ہوں جس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ یہ اعلان نہیں کر سکتا۔ ہم نے ہر پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کی، پریشانیوں نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، ہم نے مصیبتوں سے بچنے کی ہر کوشش کی، مصیبتیں ہمارے اوپر مسلط رہیں، اس لیے کہ ہم ظاہر کو دیکھنے کے عادی ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ پاک فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے دین کو چھوڑ کر چلے گا میں اس کی زندگی تنگ کروں گا۔ اس پر بھی غور کریں کبھی کہ یہ پریشانیاں کس وجہ سے ہیں۔ اس وجہ سے ہیں کہ دین ہمارے اندر پورا نہیں ہے، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ میں نے ہر علاج کرنے کی کوشش کی، میں نے دین پر چلنے کا ارادہ نہیں کیا، میں نے ساری کوششیں کی، میں نے اپنے گھر کو مال سے بھر دینے کی کوشش کی، میں نے مربے خریدنے کی کوشش کی، میں نے مکانات خریدنے کی کوشش کی، میں نے بزنس کو بڑھانے کی کوشش کی، میں نے اولادوں کو بڑا بڑا پڑھانے کی کوشش کی، میں نے دیندار بننے کی اور دیندار بنانے کی کوشش نہیں کی، جس کی وجہ سے سب کچھ ہوتے ہوئے آج ہم پریشان ہیں۔ آج ہماری پریشانی بھوک کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری پریشانی کپڑوں کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری پریشانی کیا ہے؟ ہماری پریشانی ایسی پریشانی کہ راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے، ایسی پریشانی کہ شکر کے نام کا کوئی لفظ ہماری زبان پر نہیں آتا۔ ہم میں سے ہر بندہ رونے والا، ہر بندہ چیخنے چلانے والا، ہر بندہ واہ ویلا کرنے والا، کیوں؟ اس لیے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ باطنی نظام ہے جو دنیا کے اندر کارگر ہے، جو ہمارے سب کے اوپر چل رہا ہے۔ ہم سب پریشان رہیں گے جب تک ہم دین کو اختیار نہیں کر لیتے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، دیکھو تم میں سے کوئی آدمی اپنے کسی مسلمان کی کسی پریشانی پر ہنسا نہ کرے۔ کسی کا رنگ کالا ہے، اس کا مذاق اڑا دیا، کوئی معذور ہے اس کی معذوری کا مذاق اڑا دیا، کسی کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہیں اس کا مذاق اڑا دیا۔ تم میں سے کوئی آدمی اپنے کسی بھائی کی کسی تکلیف کا، کسی مصیبت کا، کسی عیب کا، کسی نقص کا مذاق نہ اڑائے۔ فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ، اگر مذاق اڑاؤ گے اللہ اس پر رحم کر دیں گے، خواہ دنیا میں رحم کر کے اس کی اس مصیبت کو دور کر دیں، یا اس پر رحم کر دیں گے کہ اس کا بدلہ آخرت کے اندر اس کو دے دیں، لیکن تمہیں اللہ ضرور اس کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ کسی نہ کسی مصیبت کے اندر پھنس جاؤ گے۔ آج ہم مصیبتوں کا شکار ہیں، کبھی سوچتے ہیں کہ ہم نے کسی کا مذاق تو نہیں اڑایا ہوا، ہم نے کسی کے اوپر کبھی قہقہ تو نہیں لگایا، کبھی کسی کو تانا تو نہیں دیا، کبھی کسی کو تنگ تو نہیں کیا۔ ہر چیز کا ایک ظاہری نظام
اور ایک اندر کا نظام۔ جو صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں قرآن ان کو غافل کہتا ہے، جو ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں اور باطن کو بھی دیکھتے ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اس اندر کی محنت کے لیے، اس ایمان کو بنانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اپنے ایمان کو بنانے، اپنے ایمان کو سنوارنے، اپنے ایمان کو بڑھانے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور پھر اپنے ایمان کو ساتھ لے کر جانے کی نیت کرنا، ارادہ کرنا، کوشش کرنا، دعائیں کرنا اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔